بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ثم بعد۔ میں حکیم محمد علی خان اور آپ دیکھو ہمارا یوٹیوب چینل حکیم محمد علی خان۔ ہمارا موضوع ہے مقالہ عاشر اور مقالہ عاشر کی 12ویں فصل، اور 12ویں فصل ہے مربوں کی مزاج کا سفر۔ گلقان شطری یعنی کہ وہ گلقان جو شکر میں بنایا گیا ہو، یہ مقوی معدہ ہے اور مسخن معدہ ہے۔ مسخن مطلب معدے کو گرم کرتا ہے، معدے کو گرم کرنے والا، معدے کو گرمائش دینے والا۔ اور یہی گلقان اگر گلقند عسلی ہو، عسلی مطلب شہد میں بنایا گیا ہو، شہد وہ آپ کی زبان آسان ہو، اپنی زبان میں، آپ کی اصطلاح میں، یعنی کہ وہ گلقند جو شہد میں بنایا گیا ہو، یہ بنسبت گلقند شکری جو شکر میں بنایا گیا ہو اس کے بنسبت زیادہ مقوی بھی ہے اور زیادہ مسخن بھی ہے، یعنی کہ زیادہ معدے کو زیادہ گرم کرنے والا ہے۔ مربع زنجبیل، عربی میں زنجبیل، اردو میں ادرک۔ مربع زنجبیل شہد میں بنایا ہوا، شہد میں پروردہ مطلب شہد میں بنایا ہوا، یہ بنسبت دونوں گلقندوں کے معدے کو زیادہ مقوی بھی کرتا ہے، مقوی معدہ ہے، اور مسخن معدے یعنی کہ معدے کو بنسبت تم دونوں کو زیادہ گرمی بھی دیتا ہے۔ مربع حلیلہ قابلی، یہ مقوی معدہ ہے، مسخن معدہ ہے، اور جوانی کی حفاظت فرماتا ہے یا جوانی کی حفاظت کرتا ہے۔ جوانی کی حفاظت کس طرح کرتا ہے؟ اگر کوئی نوجوان لڑکا اس کے بالوں میں سفید بال نظر آ رہا ہے، سر کے بالوں میں یا داڑھی کے بالوں میں، تو اس سے صبح نہار منہ چند عرصے کے لیے حلیل قابلی چسوانا، یعنی کہ منہ میں رکھ کر چوسنا ہے، چبانا نہیں۔ اطباء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کو جوانی میں یا جس وقت اس کی تقریباً جوانی مراد ہے، 1 سال تک مربع حلیلہ قابلی جو شہد میں بنایا گیا ہو اس کو چوس لے، 90 سال تک اس کے بال بالکل کالے ہوتے ہیں، اس میں کوئی سفیدی نظر نہیں ہے۔ تو جوانی کی کس طرح کی حفاظت فرماتا ہے کہ جب کسی لڑکے کے بال سفید ہونا شروع ہو جائے تو اس کو مربع حلیلہ قابلی چند دن کھلا دو، اس کی بالوں کی سفیدی وہیں پہ ختم ہو جائے۔ بہرحال مربع سیب اور بہی یہ دونوں گرم ہے، مقوی معدہ ہے، مسخن معدہ ہے، معدے کو گرم کرتے ہیں، لیکن یہ گرم خشک ہے، صفراوی دستوں کو بھی روکتے ہیں۔ مربع اتروج، یہ بھی گرم، مقوی معدہ، مسخن معدہ، معدے کو گرم کرنے والا اور معدے کو تک۔ تو آج کی فصل مختصر مگر اہم یہی پر آگاہ کتاب پذیر ہوئی۔ آئندہ ہمارا موضوع ہوگا مطبوخ، اور یہی مطبوخ اس کتاب کی آخر سے، اس کے بعد یہ کتاب فضل خدا اس کتاب پذیر ہو جائے گی، اور اس کتاب پذیر ہونے کے ساتھ رسالہ قبریہ ہے، ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کو جس احکام ہے کہ کون کون سے علامتیں موت کے اوپر دلالت کرتی ہے اور کتنی دنوں کے بعد موت واقع ہوتی ہے، اس کو رسالہ قبریہ کیوں کہتے ہیں، اس کا وجہ کس میں رسالہ قبریہ کیوں ہے، تو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے آخری فصل کے بعد۔ لیکن ہم ساتھیوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ بھی ساتھیوں، اگر آپ کو 3 کتابوں میں سے جو کتاب بھی پسند ہو، اپنی ذوق کے مطابق ہمیں کمنٹ میں آگاہ فرمائیے، ہم آپ کے کمنٹ کے منتظر رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے سابقہ کی طرح درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں، اور ہمیں اپنے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔